سورہ الجمعہ تعارف۔ سورہ الجمعہ کے 2 رکوع ہیں، 11 آیات ہیں، 180 کلمات ہیں، 780 حروف ہیں، اور یہ مدنیہ ہے، اور سورہ صف کے بعد یہ نازل ہوئی۔ اس پوری سورت کے مضامین کا خلاصہ شان ربانی بیان کی، اور پھر شان مصطفیٰ کو بیان کیا، پھر یہودیوں کی سازشوں کا ذکر کیا۔ تو لوگوں بتایا یہ جا رہا ہے کہ تمہاری مجلسیں ایسی ہونی چاہیے کہ ہر وقت یا خدا کی باتیں کرو یا مصطفیٰ کی باتیں کرو۔ خدا کی بات کرو تو مصطفیٰ پہ نعت پڑھو، اولیاء اللہ کا تذکرہ کرو۔ پھر فرمایا اس کے خواص سنو، اس سورت کو صدف پر لکھ کر مال میں رکھو تو مال میں برکت ہوتی ہے۔ جمعے کے دن 3 بار جس گھر میں یہ سورہ جمعہ پڑھی جائے، جمعے کے دن 3 بار، تو اس شخص کے گھر میں اجالا ہی اجالا ہوگا، برکت ہی برکت ہوگی، اور کبھی بھی اس گھر کے اندر فاقہ نہیں آئے گا، بھوک نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رزق کو شادہ کرتا چلا جائے گا۔ سورہ الجمعہ رکوع نمبر 1 تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ سورہ الجمعہ رکوع نمبر 1 ترجمہ۔ کنز الایمان، اللہ کی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ بادشاہ، کمال، پاکی والا، عزت والا، حکمت والا وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے، اور ان میں سے اوروں کو پاک کرتے اور علم عطا فرماتے ہیں جو ان اگلوں سے نہ ملے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ان کی مثال جن پر توریت رکھی گئی پھر انہوں نے اس کی حکم برداری نہ کی، گدھے کی مثال ہے جو پیٹھ پر کتابیں اٹھائے۔ کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائیں، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔ تم فرماؤ اے یہودیو، اگر تمہیں یہ گمان ہے تم اللہ کے دوست ہو اور لوگ نہیں، تو مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ کبھی بھی اس کی آرزو نہیں کریں گے۔ کیوں؟ وہ کبھی بھی اس کی آرزو نہیں کریں گے ان کوتکوں کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ تم فرماؤ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں ملنی ہے، پھر اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے ہو۔ سورہ جمعہ رکوع نمبر 1 تفسیر۔ ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، اس رکوع کے شروع میں اللہ کریم نے اپنی شان کا بیان کیا اور بتایا کہ ہر چیز میری تسبیح کرتی ہے۔ تسبیح خلقت کی جو تسبیح ہے وہ ہر شے کی ذات اور اس کی پیدائش، حضرت خالق قدیر جل جلالہ کی قدرت اور حکمت اور اس کی وحدانیت اور تنزیہ پر دلالت کرتی ہے۔ جو ہر شے کی تسبیح ہے وہ اس شے کی پیدائش اور اللہ تعالیٰ کی ذات، حضرت خالق قدیر جل جلالہ کی قدرت و حکمت اور اس کی وحدانیت اور تنزیہ پر دلالت کرتی ہے۔ دوسری تسبیح معرفت، کہ
اس کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے جس مخلوق میں اپنی معرفت پیدا کرنا چاہے. تیسری تسبیح کی جو قسم ہے وہ ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک جوہر پر اپنی تسبیح فرماتا ہے. یہ تسبیح معرفت پر مرتب نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ مخلوق میں اپنی معرفت جو پیدا کرتا ہے تو اس کی جو تسبیح ہے یہ اللہ کے ولیوں کو پتہ ہے وہ کس طرح اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی پیش کرتے ہیں. پھر اس سے اگلی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرمایا کہ یہ لوگ کیسے ہیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ پوری آیت کریمہ آیت نمبر 2 جب اتری یہودیوں سے پوچھا گیا کہ یہودیوں یہ بتاؤ حضور کو جانتے ہو، پہچانتے ہو؟ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو وہ بتاتے تھے کہ ہمیں ان کے نسب کا بھی پتہ ہے، ان کی شرافت کا بھی پتہ ہے، ہماری کتابوں میں ان کے مبعوث ہونے کے بارے میں موجود ہیں باتیں، ان کا نام مبارک ہماری کتابوں میں محمد مصطفیٰ لکھا ہوا ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نبی امی ہے، اور اس کے بہت وجوہ ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ امت محمدی کی طرف مبعوث ہوئے جو امیہ ہے. کتاب شایعہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں امیوں میں ایک نبی بھیجوں گا، اسی پر نبوت ختم کروں گا. اور ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کی بعثت ام القریٰ یعنی مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے اور کتاب سے کچھ پڑھتے نہ تھے. یہ آپ کی فضیلت تھی کہ غایت علم سے اس کی غایت علم سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے وہ غایت علم ہے، اور علم کی انتہا ہمارے حضور کے پاس ہے. حضور کو کوئی خط لکھنے کی حاجت نہ تھی. کچھ صنعت ذہنیہ جو ایک اعلیٰ جسمانیہ سے صادر ہوتی ہے، تو جو ذات ایسی ہو کہ قلم اعلیٰ اس کے فرمان میں ہو، زیر فرمان ہو، اس کو کتابت کی کیا حاجت ہے. اور حضور کا کتابت نہ فرمانا اور کتابت کا ماہر ہونا ایک معجزہ عظیمہ ہے. کاتبوں کو علم خط اور رسم کتابت کی تعلیم فرماتے، اہل حرفت کو حرفتوں کی حضور تعلیم دیتے تھے. ہر کمال دنیاوی اور اخروی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام خلق سے زیادہ دیا تھا، مگر سب کچھ دینے کے بعد یہ بات بھی یاد رکھ لینا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے شاگرد نہیں ہیں. آپ کو اللہ کریم نے اپنے فضل سے نوازا ہے. بھئی جس کا جتنا استاد لائق ہوتا ہے وہ اتنا ہی اپنے بچے کے اندر کوالٹی بھی زیادہ، اپنے شاگرد کے اندر کوالٹی زیادہ رکھتا ہے کہ یہ میرا شاگرد ہے، یہ جتنا لائق ہوگا میری عزت ہوگی. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. تمہارے پاس آ گئی ہے برہان، اور اللہ کا ایسا نور آ گیا ہے جو واضح نور ہے. تو جب حضور دلیل ٹھہرے تو اب ہمیشہ یاد رکھنا عدالت میں لوگوں اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے لوگ اپنی دلیل کو بچایا کرتے ہیں، دلیل کو سنبھال کے رکھا کرتے ہیں تاکہ دعویٰ پر کبھی کوئی دعویٰ نہ ہو سکے. محبت والوں، بلا تشبیہ و بلا مثال اس کائنات کے اندر اللہ پاک نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور ان کو ایسی عزت عطا فرمائی، اتنا کرم فرمایا، اتنی احسان ان پر فرما دیا اور اتنی زبردست ان کے اوپر کرم نوازی فرما دی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری امت کو سکھایا. خود حضور نے کسی سے سیکھا نہیں. پر یہ اتنی بات مجھے بتا دو بس، اور میں اپنی گفتگو کا اختتام کر کے اگلے رکوع کی طرف چلتا ہوں. مجھے صرف اتنی بات بتا دو، حضور کے سیکھنے سے، حضور کے طفیل سے علم اتنا زیادہ مل جاتا ہے، علم اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے حضور کے طفیل سے، تو حضور کے اپنے پاس علم کتنا زیادہ ہوگا. یہ بہت اہم بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور کا ادب اور حضور کا احترام نصیب فرمائے.